ہمیں آج پروگرام میں جوائن کریں اسٹوڈیو میں سید مصطفین کاظمی صاحب، وکیل ہیں آپ پی ٹی آئی کے، اس کیس میں آج موجود بھی تھے عدالت میں. السلام علیکم مصطفین صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. اور پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حسن رضا پاشا صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، سینئر ماہر قانون ہے. پاشا صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مصطفین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے، کیونکہ آج عدالت کے اندر آپ کی جانب سے آپ اور علی ظفر صاحب موجود تھے، اور آپ کی جانب سے چیف جسٹس صاحب سے آپ نے مخاطب ہو کے کچھ دھمکی آمیز آپ کا ایک رویہ نظر آیا. اینڈ پلیز الاؤ می ٹو کوٹ یور اسٹیٹمنٹ ایز ویل. آپ نے کہا کہ یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، ہم 300 وکیل باہر کھڑے ہیں. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہے سر کہ آپ چیف جسٹس صاحب کو، دیگر سپریم کورٹ کے ججز کو آپ دھمکا رہے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ایک جو کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کمزور ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جو سپریم کورٹ کی جو ساری پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ ساری ریکارڈ ہوتی ہے. تو اگر کوئی باہر آ کے اس کو مس اسٹیٹ کرے یا کچھ اور بات کر لے تو اس سے کوئی مجھے نہیں فرق پڑتا. جو میں نے باتیں عدالت کے اندر کی ہیں وہ سب ریکارڈڈ ہیں. بٹ سر پلان کیا تھا آپ کا؟ پلان یہ تھا، پلان تو کچھ نہیں تھا، یہ تو فائز عیسیٰ صاحب نے مجھے مجبور کیا کہ میں روسٹرم پہ آؤں. علی ظفر صاحب تو موجود تھے وہاں. ہاں، علی ظفر صاحب میں بتاتا ہوں. تو کل یہ ہوا کہ سب سے پہلے علی ظفر صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ لائر، اور وہ بہت ہی شریف النفس انسان ہیں اور ٹھنڈے مزاج کے. اور ٹھنڈے مزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کورٹ میں تو آگے مسائل چلتے ہیں. وہ اتنی ٹھنڈے مزاج کے کہ آج آپ کے رویے پہ انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ مکالمہ ان کا ہو رہا تھا چیف جسٹس صاحب سے، تو اون نہیں کیا انہوں نے آپ کے رویے کو. دیکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو جو بات وہاں پہ تھی وہ میں نے کر دی. اور وہ بات یہ تھی کہ جب یہ سارا آج کی بات ہے، کل تو یہ گزر گئی. جی. آج ان کو روسٹرم پہ بلایا گیا، انہوں نے اسٹارٹ لیا، ان کو بار بار انٹرپٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسی اسٹیج آئی کہ انہوں نے کہا کہ میرے 5 پوائنٹس ہیں، تو وہ تو مجھے بتانے دیں آپ کم از کم، تاکہ بات آگے بڑھے. تو بہرحال جو رویہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے اپنا اعتراض ویسے پٹ اپ کیا جو کہ مسترد ہوا، وہ بھی میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. بٹ سر، آپ کا جو رویہ تھا جس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو علی ظفر صاحب سے مخاطب ہو کر یہ کہنا پڑے کہ آپ کے رویے سے جو تھوڑی بہت بھی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. نہیں، ہمارے تو کوئی ہمدردی، ان کی یہ جو بینچ بیٹھی ہوئی اس کی تو کوئی ہمدردی نہیں. سر بٹ لیکن تحریک انصاف کا ایک بیانیہ ہے نا، پاکستان تحریک انصاف جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کا ایک بیانیہ ہے کہ نون لیگ جو ہے آن دا کنٹری وہ سپریم کورٹ پہ حملے اسالٹ کرتی رہی ہے. سو آپ بھی اسی اگر روش اختیار کر لیں گے جو کہ میں تو اندر کی جو کورٹ روم میں موجود تھے ان کو پتہ ہے. جو وہاں پر جب یہ سلسلہ ہوا تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب سے، مجھے اس کی اجازت دی جائے اور اس کو تھوڑا سا آگے لے جایا جائے. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں بہت زبردست لیگل ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، تو مجھے ان کی رائے لینی ہے ہر صورت میں، اور آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کل آپ کر سکتے تھے، آپ نہیں، منع کر دیا تھا. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں گے، یہ کریں گے. اس پہ میں اٹھا اور پھر آپ کو باہر نکال دیا. نہیں، باہر نہیں نکالا، بالکل نہیں نکالا. یہ آپ خود چلے گئے تھے باہر؟ میں بالکل خود گیا تھا. ہاں، بالکل خود گیا تھا. اور میں نے جا کر وہاں پہ بات کی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے نا غیر آئینی ہے. کیونکہ یہ بینچ جو ہے، اس میں جو آتھر ہیں، جو ججمنٹ کے آتھر ہیں، جسٹس منیب نہیں موجود، اور اس کے جسٹس منصور علی شاہ اس میں موجود نہیں ہے. پھر آپ نے 3 رکنی کمیٹی، اس نے بینچ بنانی تھی، موجود نہیں تھے. میں سر پلیز الاؤ می، میں پاشا صاحب آپ کی طرف یہ جو آج اعتراضات پاشا صاحب ریز کیے جا رہے ہیں، اور آپ کا لیگل ویو اس پہ ہے کیا؟ آپ ایک سینئر وکیل ہیں، ڈو یو ریئلی فیل کہ یہ بینچ جو ہے، جو کہ جن پر اور جن ججز پہ اعتراضات ہو، وہ اس کا متفقہ طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا جو مین کیس ہے، پہلے جو 5 رکنی بینچ نے 63A پہ فیصلہ کیا تھا، اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. دیکھیں، وہ جب بینچ کام شروع ہوا تو اس وقت ایک فریق جو ہے وہ یہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ ایک من پسند جس کا بینچ بننا ہے
اور ایک من پسند فیصلہ لینے کے لیے بنایا گیا ہے. ہم اسی کیس میں ہم گئے اور جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو ہم سارے کھڑے ہو کے ہم روسٹر پہ آ گئے اور ہم نے یہ گزارش کی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے کہ گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت میں گوئیاں ہو رہی ہیں یا باہر باتیں ہو رہی ہیں اور اس کیس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ فل کورٹ بنا دیں. جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی فریق کے حق میں یا کسی فریق کے خلاف ہو ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھے گی اور آپ پہ کوئی حرف نہیں ہوگا اور آپ کی توقیر میں عدالت عظمیٰ کی توقیر میں اضافہ ہوگا. دیز ور آور ورڈز. سو پاشا صاحب یہ بھی کلیئر ضرور کرتے ہیں, آپ نے ابھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی ذکر کیا, وہ بھی گئے تھے؟ کیونکہ آج حامد خان صاحب یہ نقطہ ریز کر رہے ہیں کہ آج جس طرح بڑھ بڑھ کے پریزیڈنٹ صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ دلائل دے رہے ہیں, وہ تو کبھی اس کی تشریح کے لیے گئے ہی نہیں تھے, ان کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ بار کا. میں گزارش کروں, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس وقت کے جو سٹنگ پریزیڈنٹ تھے وہ احسن بھون صاحب تھے, انہوں نے وہ شامل تھے, یاسین آزاد شاہ شامل تھے, کامران مرتضیٰ صاحب تھے, امان اللہ کنرانی صاحب تھے, سید قلب حسن شاہ صاحب تھے. میں سب کا نام گنا رہا ہوں جو وہاں پہ تھے, یہ ذرا ذہن میں رکھیں. دوسری بات میں ایک بڑی امپورٹنٹ کرتا ہوں, بینگ ریگولیٹر بینگ ممبر آف ریگولیٹری باڈی. دیکھیں جو سوشل نارمز اور ویلیوز ہیں اور لیگل ایتھکس ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عدالت کو اس طرح دھمکی دے, دھمکی آمیز آواز میں بات کرے. اور اگر آپ اسٹرینجر ہیں, یو آر جسٹ اسٹرینجر, آپ اس کیس میں وکیل نہیں ہیں. ایک سینئر وکیل علی ظفر سابق صدر ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے, وہ بات کر رہے ہیں, تو پھر کسی اور کو یعنی ایون مجھے بھی زیب نہیں دیتا کہ میں کھڑے ہو کے اس طرح دھمکی آمیز آواز میں بات کروں. پرابلم صرف یہ ہے کہ موصوف جو یہاں بیٹھے ہیں معزز ممبر ہیں بار کے, انہوں نے یہ سی ڈی اے میں ممبر رہے ہیں, شاید انہوں نے بطور وکیل ٹریننگ پراپر نہیں کی اور انہوں نے جو لیگل ایتھکس ہیں ان کو پراپر سٹڈی نہیں کیا, ان پہ عمل نہیں کیا. اور اس طریقے سے اعلیٰ ترین عدلیہ, میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ ترین عدلیہ میں اس طرح کی بات کی, یہ انتہائی نامناسب ہے. میں بالکل پی ٹی آئی کے زعماء سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو روکا جائے اور ان کو سمجھایا جائے. پاشا صاحب مستفین صاحب would respond to this, but میرا آپ بریفلی اس سوال کا جواب ضرور دے دیجیے گا. آج جو میں نے یہ بھی بات, ایک تو سوال آپ سے میں نے کیا تھا کہ جو ایک کارنر سٹون سمجھا جاتا ہے فیئرنیس کا, one of the cardinal rules of natural justice that no one should be a judge in their own case, جو بنیادی جو اعتراض اگر اٹھایا جا رہا ہے بینچ کے ججز کے حوالے سے, جن پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے پاشا صاحب, وہی اگر فیصلہ کر رہے ہو متفقہ طور پہ, کیا یہ پاسبل ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے, اور چیف جسٹس صاحب کیا یہ کارنر سٹون آف فیئرنیس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں آپ سے کہ اگر اس وقت فل کورٹ کی بات مان لی جاتی تو آج جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے تو ہماری آواز بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی کہ فل کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. بٹ سر یہ تو اوور آل پھر اتنی ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے آج آپ کی سائملٹینیس, میں نے پڑھ کے بھی سنایا اس کی مزید جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے, وہ پاکستان بار کونسل کی نہیں ہے. پاکستان بار کونسل کے ایک معزز ممبر اس میں شامل ہیں, باقی بلوچستان بار کونسل ہے. پاکستان بار کونسل کو کلیکٹیولی پاکستان بار کونسل بلوچستان آپ کے ایک ممبر ہے. پاکستان بار کونسل کر ہی نہیں سکتے. پاکستان بار کونسل کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو ذرا چپ کرائیں. جرت ان کو بتا دیں گے, بالکل آرام سے بات کریں. جی ان کو چپ کرائیں, بالکل آرام سے چپ. پاشا صاحب آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر لیں, میں مستفین صاحب سے پھر یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کو چپ کرائیں, ان کو یہ اتنا نہیں ہے کہ ایک سینئر بندہ بات کر رہا ہے تو بیچ میں نہیں بولتے. جی آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر میں مستفین صاحب کا کامنٹ. میں ان کو کہیں جلدی کمپلیٹ کریں. جی شارٹ اپ, اس کو چپ کرائیں جی. کیا نہیں پلیز پاشا صاحب پلیز, اچھا چلیں مستفین صاحب آپ نہیں سن, وہ آپ کو سن رہے ہیں. جی پاشا صاحب آپ کنکلوڈ کریں. آپ کہہ رہے ہیں ایک ممبر جو ہے پاکستان بار کونسل کے شامل ہے. دیکھیں پاکستان بار کونسل کے 23 ممبرز ہیں,
ٹھیک ہے، اور ان کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں ایک ممبر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو یہ نہیں تصور ہوگا کہ یہ پاکستان بار کونسل کی سٹیٹمنٹ ہے. So this press release does not represent Pakistan Bar Council, right پاشا صاحب؟ آپ کی بات بالکل آ گئی. So Pakistan Bar Council is at least اس پیج پہ نہیں ہے. جی کل جو عدالت میں جو شہزاد شوکت صاحب نے جو آرگیو کیا ہے نا، جو عدالت میں موجود تھے آپ ان سے پوچھیں، 93 کویسچنز فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ کیے، اور لک میں بنا کے وہ شہزاد شوکت کو وہ کیس چلایا ہے. فائز عیسیٰ نے لک میں بنا کے دیے ہیں جو کل کے ہیں، اور وہ بے شک ہوں گے بہت اچھے وکیل، مگر کل کا جو صورتحال تھی یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی دھمکی نہیں ہوئی. جو اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی ساری ریکارڈنگ ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ بینچ جو ہے یہ غیر آئینی ہے، اور اس میں 2 جو ممبر ہیں جو جسٹس نعیم اختر اور امین الدین، وہ جو اوریجنل بینچ ہے اس میں نہیں تھے. تو یہ نئی انکلوژن ہوئی ہے. تو جب آپ کی نئی انکلوژن ہوتی ہے تو ری آرگیو ہوتا ہے. اس میں جلدی کیا ہے؟ جلدی آپ سمجھتی ہیں؟ جلدی یہ ہے کہ جلدی سے یہ کیس چلے اور آئینی ترمیم ہو، اور پھر اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں چیف جسٹس کی مسند سے بیٹھ جائیں. رائٹ. مجھے مصطفین صاحب آپ ایک اور بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، آپ مجھے، اور میں پاشا صاحب سے بھی اسی پہ رائے لوں گی، یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ اگر سینئر پیونی جج بینچ اس ججز کی جو کمیٹی ہے اس میں شامل نہیں ہو تو کیا بینچ جو ہے وہ کورم کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے فیصلہ؟ جو 3 کمیٹی ممبر نے کرنا تھا نا بینچ بنانے کی، تو 2 ممبر نے بنا دی. انہوں نے اس کی بھی فکر نہیں کی کہ سینئر پیونی جج کو نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے لیگل ایکسپرٹس ہیں. اور آج میں پاشا صاحب آپ کا بھی اس پہ ضرور رائے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس پہ لا جو ہے کیا خاموش ہے کہ سینئر جو موسٹ جج ہیں اگر سیکنڈ ممبر آف دا کمیٹی. اچھا ایک چیز ہے علینا کہ جتنی بھی کیسز ہوتے ہیں جو حکومت کے فیور میں جا رہے ہوتے ہیں، یا نواز شریف فیملی کے یا زرداری فیملی کے، اس میں ہر بینچ میں امین الدین اور نعیم اختر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے یہ ایلیگیشن ہوگی. اب یہ بات کہنا تو خیر غیر مناسب ہی ہے. پاشا صاحب میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ سمجھا دیجیے گا، سینئر پیونی جج کمیٹی میں شامل نہ ہو، کیا 2 ممبر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ لا اس پہ کیا خاموش ہے، یا اس پر کوئی ذرا روشنی آپ ذرا عوام کے لیے بھی اس پہ ڈالیے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ تھا کہ 3 ممبرز کی کمیٹی ہوگی، جس میں چیف جسٹس صاحب کے علاوہ سینئر پیونی جج اور تیسرے سینئر جج ہوں گے. جی. لیکن یہ پھر آرڈیننس آیا، جو آرڈیننس آیا اس پہ ہماری ریزرویشن بھی ہے، تحفظات بھی ہیں، اور ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا کہ یہ آرڈیننس حکومت نے درست نہیں کیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو اصل اسپرٹ ہے، جو اصل روح ہے، اس کے خلاف ہے. یار سننے کورم کی میں بات بتاتا ہوں. دیکھیں 3 ممبرز کا ہے، اور اگر تینوں کا اتفاق کسی بینچ پہ یا کسی فیصلے پہ نہیں ہوتا تو پھر وہ 2-1 کی ریشو سے جو ہوگا اکثریتی فیصلہ وہ مانا جائے گا اور وہ پریویل کرے گا. تو اس انالوجی پہ اگر جاتے ہیں ہم، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو ایک جج صاحب ریکیوز کر رہے ہیں یا نہیں شامل ہو رہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، کوئی بھی ریزن ہے، but he has given his reasons through his letter sir، جس میں انہوں نے بڑے constitutional issues اٹھائے ہیں. جو بھی ہے 5 ممبروں کا بینچ بنا اور اس میں سے 4 رہ گئے. رائٹ 4 رہ گئے نا، تو 4 کیسے کر سکتے ہیں؟ پاشا صاحب آپ ایڈریس آپ چلیں یہ سوال لے لیجیے، کیونکہ علی ظفر صاحب آج یہ نقطہ ضرور اٹھا رہے ہیں، اور یہ سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہے کہ بینچ کے جو 5 کا تشکیل دیا گیا تھا، 4 ججز نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر بھی 30 تاریخ کو سامنے آ گیا تھا. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں اس جوڈیشل آرڈر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو میں یہ کورم کی بات کروں کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک معزز جج صاحب جنہوں نے جو شامل نہیں ہوئے وہ اگر اس فیصلے کی اگینسٹ سمجھے جائیں تو 2-1 کی ریشو سے یہ ہوگا، تو یہ 2-0 کی ریشو سے ہے، یعنی جو میجورٹی رائے ہے وہ پریویل کرتی ہے. نمبر 2 جو بیٹھ سکتے ہیں اکارڈنگ، مطلب آرڈیننس بھی جو سامنے آیا اس میں چیف جسٹس صاحب نہیں، تیسرا ممبر انہوں نے بھی لگانا ہے نا. کورم پورا ہو گیا، میں یہ بات کر رہا ہوں. اب تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعتراضات کیے ہیں، ان کا اعتراض بالکل اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس کمیٹی میں بیٹھ کے
اس جو سی پی جو فائل کی گئی ہے 184(3) کے تحت اس آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کی سنوائی کے لیے جو بینچ بنے گا اس میں شامل ہوں اور وہ فکس کریں اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں. جب تک آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ فکسیشن نہیں ہوگی، اس کی سنوائی نہیں ہوگی، تو کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سارا جو پروسیس ہے یہ معطل رہے گا اور یہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے؟ تو یہ سوچنا چاہیے. کل ججز صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر کی کیا اہمیت ہے؟ ضمیر اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ دنیا کی واحد بینچ ہے کہ جو یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ آپ جو ممبران قومی اسمبلی ہیں اس کی منڈی لگائیں. یہ انٹرپریٹیشن ضرور ہو سکتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ 63 ہے کیونکہ حکومت کو بھی بہرحال ایک بہت جلدی نظر آ رہی ہے نا. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی میں یہ لیجسلیشن کے لیے تمام راہ ہموار کی جا رہی ہے. اور پارلیمنٹ کا ہر ممبر جو ہے نا وہاں پہ 17 تو ان کے ہیں اور 34 وہ ہیں. ہر ممبر جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا جو زرداری لیگ ہے اس کے ہر ممبر 50,000 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. فارم 47 کی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ جو سارا ہے لیجسلیشن کر رہی ہے جس کو ہم نہیں مانتے. پر مستفین صاحب آج آپ 300 وکلا کا آپ ذکر کر رہے تھے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر تھے. یہ کیا روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا اور کیا آپ لوگ نے جو آپ اچیو کرنا تھا کیا آج وہ اچیو کر چکے ہیں؟ انشاءاللہ یہ چلے گا. جب افتخار چودھری کی آپ ایک پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ؟ نہیں تو ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب افتخار چودھری کی تحریک شروع ہوئی تھی تو پہلے دن 20 یا 25 وکیل تھے. تو یہ تو کاروان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا. ہم تو آلریڈی 2 سال سے سڑکوں پر ہیں. تو انشاءاللہ ہم کانسٹیٹیوشن کے لیے جان بھی دیں گے، خون بھی دیں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنے پٹھو ہیں یہ ان کو ہم ایکسپوز کرتے جائیں گے. میں پاشا صاحب فائنل کامنٹس آپ کے پاس. صاحب آپ کو ویسے یہ جو 63A ریویو کیس جس طرح سے چل رہا ہے اس پر آپ کو اس کی ٹائمنگ پہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کو پریشانی یا کوئی ذرا آپ کو حیران کن یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے ایک تیزی میں یہ معاملہ جا رہا ہے اور ایک طرف جو ہے حکومت جو ہے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے یہ قانون سازی پر پورے نمبرز بھی اکٹھے کر سکیں گے؟ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی اور وہ بینچز کا فیصلہ کرے گی، اس کی کچھ اور شقیں بھی ہیں، وہ بھی ساری اپلائی ہوتی ہیں. اور اس میں کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے جو ہماری ڈیمانڈز تھی پاکستان بار کونسل کی، ہماری مشاورت میں کی وجہ سے وہ شامل کی گئی، وہ بھی ذرا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے ٹائمنگ کی جہاں تک میں عرض کروں گا کہ اگر فوری طور پہ لگ جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، اسی وقت فائل ہو گئی تھی. اگر وہاں پہ نہیں ہوئی تو پھر 2 سال کا عرصہ اور ابھی ہی کیوں اس پر اتنی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ آخر 2 سال ویٹ کیوں کیا گیا؟ اس کو پہلے کیوں نہیں فکس کیا گیا؟ یہ بھی تو آپ دیکھ لیں. میں یہی سوال کر رہی ہوں. چھٹیوں میں لگانے کی کوشش کی گئی ہماری اطلاع کے مطابق اور وہ نہیں لگ سکا جی، ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. جب نئے چیف جسٹس صاحب نے اوتھ لیا اس وقت لگانے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی کہا گیا جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. کیا کیسز کی فکسیشن ٹائمنگ کے حوالے سے ہوتی ہے؟ آج 300 سے زائد وکلا سپریم کورٹ کے باہر نظر آ رہے تھے. آنے والے دنوں میں آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ سائن بھی کر چکے ہیں ملک بھر کے وکلا. یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی دکھائی دے سکتی ہے. یہ دیکھیں بطور ممبر پاکستان بار کاؤنسل پاشا صاحب آپ کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. یہ ایک پارٹی کے وکلا ہیں، ILF کے وکلا ہیں. میں آپ سے آپ کا انڈیپینڈنٹ ویو ہی مانگ رہی ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے میں ان کا حق بنتا ہے کہ میں کسی پارٹی کے پیچھے لگنے کو تیار نہیں ہوں. میں کسی بھی پارٹی چاہے وہ نون ہو چاہے ILF ہو، ہمارا اپنا وکلا کا ایک اپنا سٹیس ہے. جس تحریک کی بات کر رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، جس کو چپ کرائیں جی، پاکستان بار کونسل کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی انتہائی مطلب خوبصورتی سے حکومت کی فیور میں چلے جاتے ہیں، PMLN کی فیور میں چلے جاتے ہیں. وہ کسی پارٹی کی پاشا نہیں، میں ان کو کہہ نہیں رہا. میں تو پاکستان بار کونسل کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے خوبصورت فیصلے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ اچانک حکومت کی فیور میں جاتے ہیں، PMLN کی فیور میں جاتے ہیں، زرداری لیگ کی فیور میں چلے جاتے ہیں. اور فائز عیسیٰ صاحب آج سے پہلے
آپ 6 مہینے اور سال پہلے وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے تھے. سر وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں ان کے ہیومن رائٹس کا موجود ہے ان کے اوپر جو ہے آپ جائیں آپ پارا میں دکاندار سے پوچھیں ابھی ڈونٹس میں جو کچھ ہوا تو اب تو زمانے جو ہے نکارہ خدا سمجھو. بہت شکریہ مستفین صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. اور ناظرین آج کی سماعت میں بھی جس طرح سے علی ظفر صاحب جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن پھر ری کانسٹیٹیوشن پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں, اس حوالے سے گزشتہ روز ہماری سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ جناب فیصل صدیقی صاحب سے گفتگو ہوئی. ان کے تجزیہ, ان کی رائے, ان کا ایکسپرٹ اوپینین کیا رہا, آپ کو بریک کے بعد سنواتے ہیں.